بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلا رہا ہے اس بنی اسرائیل والوں کو، تو وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المہین، رسوائی والے اہانت والے عذاب سے، مہین حقیر عذاب سے، یعنی ان کے اوپر اتنا تشدد تھا، اتنا ظلم تھا، ان کی کوئی اپنی رائے نہیں چلتی تھی، ان کے سامنے ان کے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، وہ بچا نہیں سکتے، جو مرضی آیا کرتا تھا، ذلت اور رسوائی والی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو نجات دی من فرعون، فرعون سے، انہ کان عالیا، فرعون عالیا سرکش تھا، عالیا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، عالی سرکش، انہ کان عالیا من المسرفین، اور اسراف کرنے والا تھا، حد سے گزر جانے والا تھا، حد سے ظلم کرنے میں حد سے گزر گیا، زیادتی کرنے میں حد سے گزر گیا، یہ وہ شخص تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ بنی اسرائیل یہ بھی عجیب قوم تھی، اللہ نے ان کو پورے اس وقت کے لوگوں پر فضیلت دی تھی، لیکن جیسے وہاں سے نکلے اللہ نے جب ان کو نجات دی تو وہاں دیکھا کہ کوئی قوم ہے وہ بچھڑے کی پوجا کرتی ہے، تو انہوں نے کہا اجعل لنا آلہہ کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو جیسے ان کا الہ ہے، انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام غصہ آ گیا کہ تم جاہل قوم ہو، اللہ نے اتنا احسان کیا، ظالموں سے نجات دی، اور ابھی کہہ رہے ہم غیر اللہ کی پوجا کریں گے۔ اللہ نے ان کو غیر مغضوب قوم قرار دیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، ان کے اوپر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی ہے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اگر کہیں ان کو کچھ ہوتا ہے تو اللہ ہی کی طرف سے کوئی مدد ہوتی ہے یا لوگوں کی مدد کے ساتھ۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ایک جگہ فرمایا فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو پورے عالم پہ فضیلت دی، لیکن کیا مطلب؟ اس زمانے کے جو عالم تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ فضیلت نہیں دی، ساری امتوں میں جیسے ان کا نبی اعلیٰ ہے، امت بھی اعلیٰ ہے۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا، عَلَى عِلْمٍ دانستہ طور پر، جان بوجھ کر، عَلَى الْعَالَمِينَ سارے جہان پر، سارے جہان پر اللہ نے ان کو چن لیا تھا، فوقیت دی تھی، عزت دی تھی، مقام دیا تھا، لیکن ان کو عزت راس نہیں آئی۔ نبیوں کو قتل کرتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے، یقتلون الانبیاء، قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے ان کو نشانیاں دیں، ایسی نشانیاں جو صریح آزمائش تھی، یعنی اللہ نے ان کو نشانیاں دیا لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارتے تھے، سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا، لاٹھی پتھر پہ مارتے تھے، پتھر سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا تھا، سمندر پہ مارا تو راستہ بن گیا، لیکن اس کے باوجود شرک کر رہے ہیں، الہ ایک غیر اللہ کی پوجا کی خواہش کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کو نشانیاں دیں جس میں آزمائش تھی، ان ہؤلاء لیقولون، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، یہ کفار مکہ کی طرف اللہ کا اشارہ ہے کہ یہ لوگ اب یہ کہتے ہیں، یہ پہلے قوم کا ذکر کر دیا، بنی اسرائیل کا ذکر کر دیا، ان کا انجام کا ذکر کر دیا، اب اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں ان ہؤلاء لیقولون ان ہی الا موتتنا الاولی، یہاں سے اللہ تعالیٰ سلسلہ کلام بدل رہا ہے کہ یہ مکہ والے یہ کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، یہ تو ایک موت ہے جو آ رہی ہے اور لوگ مر رہے ہیں اور ہم کو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ منشرین کے معنی مبعوثین،
ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، بعثت نہیں کی جائے گی۔ کفار مکہ بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو ان کا انجام دیکھا، اور پھر بھی یہ لوگ اس سے سبق نہیں لیتے، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا زندہ کر کے، تو ایسا کیجئے ہمارے باپ دادا جو فوت ہو چکے ان کو زندہ کر کے دنیا میں لے آئیے، ہمیں دکھا دیجئے۔ اللہ اس چیز پہ بھی قادر ہے، اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر دیتے تھے، ان سے بھی کرا سکتا تھا، لیکن آزمائش اور امتحان پھر وہ ختم ہو جاتا۔ وہاں تو ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا تھا۔ ہر نبی کو وقت کے حساب سے معجزہ دیا۔ اس وقت طب کا زور تھا تو اللہ نے ایسی معجزے دی جو ان سب عاجز آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت، شعر اشعار وغیرہ کہنے کا زور تھا، تو آپ کو ایسا کلام دیا دنیا کے سارے شاعر عاجز و لاچار ہو گئے، چپ ہو گئے، جیسے سب کو خاموش کرا دیا، کوئی اس کے سامنے بات ایک آیت نہیں لا سکا اس جیسے۔ امتحان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کو لایا گیا، آپ کا مجاہد ساتھی تھا۔ انہوں نے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول مجھے آپ ذرا جلدی جانے دے دیجئے۔ نہیں شادی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا چلے جاؤ۔ جب گھر کے پاس پہنچے تو دیکھا بیوی باہر کھڑی ہے، ان کو غصہ آ گیا، مجاہد بھی تھے، تو نیزہ اٹھایا کہ بیوی کو مار دیں۔ بیوی نے کہا نہیں جلدی نہیں کرو، پہلے اندر جا کے دیکھو کیا معاملہ ہے، تحقیق کرو۔ اندر جا کے دیکھا تو اژدہا بیٹھا تھا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس اژدہے کو نیزہ مار دیا، اس کو قتل کر دیا۔ تو صحابی کہتے ہیں ما ندری ایہما اسرع بالموت، ہم کو نہیں پتہ چلا کہ کون پہلے مرا، ادھر اژدہا مر رہا تھا، ادھر صحابی مر رہے تھے۔ اس کے ساتھی آگے، انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا، جان سے مار دیا۔ اس کے بعد ان کی لاش اٹھا کر رسول اللہ کے پاس لے کے گئے۔ اللہ کے رسول یہ آپ کے ساتھی تھے، آپ کا مجاہد آدمی تھا، نہیں شادی ہوئی ہے، تو آپ ان کو زندہ کر دیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ زندہ ہو جائیں دوبارہ۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور آپ یہ کر سکتے تھے، دعا کرتے تو۔ آپ نے فرمایا ادفنوا صاحبکم، اپنے ساتھی کو جا کے دفنا دو، یہ اب اللہ کے پاس جو چلا گیا ہے وہ نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ اختیار زندگی اور موت کا نہیں تھا، اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ آج یہ کہتے ہیں فلاں پیر نے زندہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، بستی کو زندہ کر دی، ڈوبی ہوئی کشتی نکال دی، سب زندہ ہو گئے۔ جھوٹ ہے۔ اگر کوئی زندہ کر سکتا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کرتے، لیکن نہیں کر سکے، اور آپ نے فرمایا اس کو جا کے دفنا دو۔ اپنا بیٹا آپ کی گود میں فوت ہو رہا ہے، آپ رو بھی رہے ہیں اور کلمات ادا کر رہے ہیں کہ بیٹے تیری جدائی پر ہم بڑے غمزدہ ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو بھی بچا نہیں سکے۔ ایک بیٹا جو چلنے کے قابل ہو گیا تھا، ابراہیم، اِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، آنکھوں میں آنسو تھے لیکن نہیں بچا سکتے۔ یہ سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کسی اور کے ہاتھ میں یہ اختیارات نہیں ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ موت کے بعد اٹھایا جائے گا تو ہمارے باپ دادا کو لے کر آئیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو جواب دیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اہم خیر ام قوم تبع، یہ کافر لوگ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا یہ زیادہ بہتر ہے یا قوم تبع، یا قوم تبع سے یہ زیادہ بہتر ہے؟ تبع کس کو بولتے ہیں؟ تبع بادشاہ کو کہا جاتا ہے۔ ملک یمن میں جو بادشاہ گزرتے تھے ان کا نام تبع ہوتا تھا، جیسے روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا، ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ کہا جاتا تھا، تو یمن کے بادشاہوں کو تبع کہا جاتا تھا۔ جب یہ بہت سرکش ہوئے، بہت گناہ شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو ہلاک کر دی۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ تم تبع سے بہتر ہو، جو تم ایمان نہیں لا رہے ہو، بات نہیں مان رہے ہو، نبی کو مذاق کر رہے ہو اور ایسے ایسے مطالبات کر رہے ہو جو مناسب بھی نہیں ہے۔ میں نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، تم کو بھی ہلاک کر دوں گا۔ مقصد یہی ہے۔ اہم خیر ام قوم تبع، تبع سے متعلق کچھ اور باتیں سن لیجئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عروج دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کرتے کرتے عرب سے نکل کر سمرقند تک پہنچ گئے تھے۔ بہت ان کو اللہ تعالیٰ نے عروج دیا تھا۔ اس میں کئی بڑے بڑے عظیم بادشاہ بھی گزرے ہیں، اور اپنے وقت کی ایک عظیم ترین قوم تھی۔ اللہ نے بڑی ان کے اندر خوشحالی دی تھی، ممتاز تھی۔ لیکن جب اس قوم نے بھی پیغمبروں کی بات کو جھٹلایا، اللہ کی نافرمانی کی، ظلم و ستم شروع کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، مٹا کے رکھ دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع الزوائد میں ہے، آپ نے فرمایا کہ تبع کو برا مت کہو، ان کو گالی مت دو، سب و شتم مت کرو، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ حدیث میں ہے کہ ایک تبع کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ جب تبع کو تم گالی دو گے تو وہ تو مسلمان تھا، بعض کافر تھے تو بعض مسلمان تھے،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے منع کیا.